بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شعبہ فاصلاتی دینی تعلیم، ڈسٹینس لرننگ ریلیجیس ایجوکیشن، والیوم نمبر 12۔ رسول خدا نے فرمایا، بے پردہ عورت خدا کی نظر میں کوئی عزت نہیں رکھتی۔ حیا تمام اچھائیوں کی کنجی ہے۔ امام علی۔ جس کے پاس حیا نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ امام جعفر صادق۔ اس میں شک نہیں کہ حیا اسلام کی شریعت ہے۔ رسول خدا۔ بے حیائی ہر شے کو داغدار بنا دیتی ہے اور حیا و شرم اسے زینت عطا کرتی ہے۔ رسول خدا۔ جو نہ باطل کے کبھی زیر اثر آتی ہیں، بیٹیاں قوم کی پردے میں نظر آتی ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ خدا کی بارگاہ میں علم دین کو بقدر ضرورت حاصل نہ کرنے کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ آج کل کی مصروفیت اور تیز رفتار زندگی کا بہانہ بنا کر کوئی علم سے پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود اگر نوجوان اور بچے روزانہ اوسطاً 10 سوالات کے جوابات یاد کریں تو ایک ماہ میں 300 اور ایک سال میں تقریباً 3600 سوالات کے جواب انہیں یاد ہو جائیں گے۔ سوالات کچھ اس انداز سے ترتیب دیے گئے ہیں جو تقریباً ہر پہلو زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہوں۔ مثلاً فقہی مسائل، عقائد، عملی اخلاقیات، معلومات عامہ، قرآن مجید، تاریخ اسلام، منتخب آیات و احادیث کی تشریح، احادیث معصومین، رسول خدا و ائمہ کے متعلق معلومات اور ان کی سیرت، علماء اعلام کے متعلق معلومات، بہت سے اعمال کے فضائل، آداب اسلامی سے متعلق معلومات، مقدس مقامات کے متعلق معلومات، رسول خدا و ائمہ کے اصحاب کے متعلق معلومات، کتب بینی کے شوق کو بیدار کرنے کے لیے کسی کتاب کے متعلق کوئی معلوماتی بات، کریٹیو رائٹنگ تاکہ تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں اور نوجوانوں بچوں کی سوچ اور تحریر میں بہتری آئے۔ اس کتابچے میں جن سوالات کے جوابات نہیں لکھے گئے، نوجوان بچے انہیں بھی اپنے بزرگوں کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ اوسطاً روزانہ فقط 10 سوالات کے جوابات یاد کرنے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس سلسلے میں مومنین نوجوانوں اور بچوں کی مدد کر کے مدرسے کے مشن کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں گے اور امام زمانہ کے ایسے مددگار مہیا کرنے میں ممدوح و معاون ہوں گے کہ جو علم و معرفت سے آراستہ ہوں۔ والسلام، انتظامیہ مدرسۃ القائم علیہ السلام۔ تصویری مسائل۔ تصویر نمبر 1 میں ایک خاتون ایران کے سابق صدر احمدی نژاد سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہیں اور احمدی نژاد صاحب نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ بتائیے اس تصویر میں کس اسلامی حکم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ جواب، نامحرم سے ہاتھ ملانا حرام ہے۔ نمبر 2، نامحرم کے سامنے مہندی لگے ہاتھوں کے ساتھ آنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ کیا عورت ایسی نماز جماعت کی امامت کر سکتی ہے جس میں مرد بھی شامل ہوں؟ جی نہیں۔ بتائیے کسی نامحرم کے ٹوٹے ہوئے ناخن کو دیکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ بتائیے جھینگا کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے اور مکروہ تک نہیں ہے۔ نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے آنا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ بڑھاپے میں علم حاصل کرنے کی اہمیت پر کوئی حدیث بیان کریں۔ سن رسیدہ انسان کو علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے جیسے وہ روٹی کھانے میں شرم نہیں کرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بتائیے تسلیمہ نسرین اور سلیمان رشدی کن وجوہات کی بنا پر اسلام سے خارج ہو کر واجب القتل قرار دیے گئے؟ رسول خدا کی توہین کرنے کے جرم میں۔ مندرجہ ذیل شخصیت کو پہچانیے۔ نمبر، آپ 1934 میں ایران کے شہر یزد میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، ابتدائی تعلیم یزد میں حاصل کی۔ نمبر 3، انقلاب ایران میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ نمبر 4، آپ کے اساتذہ میں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی اور امام خمینی نمایاں ہیں۔ نمبر 5، آج کل آپ حوزہ علمیہ قم کے مدرسین میں نمایاں مقام رکھتے ہیں اور آپ نے کئی علمی ادارے بھی قائم کیے ہیں۔ شخصیت ہے آیت اللہ شیخ محمد تقی مصباح یزدی۔ اس گناہ کو پہچانیے۔ نمبر 1، اس گناہ کو انجام دینے پر سب سے زیادہ جلد عذاب خدا آ جاتا ہے۔
نمبر 2، اس گناہ کے انجام دینے والے پر قیامت میں خدا بالکل نظر رحمت نہ ڈالے گا۔ نمبر 3، یہ گناہ شہروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اس سے روزی تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، اس گناہ کو انجام دینے والے کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، اس گناہ کو انجام دینے والا گویا ہتھیار لے کر خدا سے مقابلے کے لیے نکل جاتا ہے۔ گناہ جھوٹی قسم کھانا۔ بتائیے وہ کون سا عمل ہے جس کے مندرجہ ذیل دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ نمبر 1، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ نمبر 2، عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ نمبر 3، نماز شب کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 4، موت سے پہلے توبہ نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 5، نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکتا ہے۔ نمبر 6، آخرت سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 7، سخی ہو جاتا ہے۔ عمل کا ثواب، محبت اہل بیت علیہم السلام۔ تاریخ۔ سوال، بتائیے یہ جملے کن کے ہیں؟ نمبر 1، وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے، یعنی علم حاصل نہ کیا ہوتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ نمبر 2، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ جملہ نمبر 2 تا 5 جملہ نمبر 1 امام ابو حنیفہ، اور جملہ نمبر 2 تا 5 حضرت عمر ابن خطاب۔ سوال، فتح مکہ والے دن حضرت بلال نے اذان کہاں دی تھی؟ جواب، خانہ کعبہ کی چھت پر۔ سوال، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کی کتنی ازواج آپ کے ساتھ تھیں؟ جواب، تمام ازواج جو اس وقت زندہ تھیں۔ سوال، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول خدا کی کون سی زوجہ آپ کے ساتھ تھیں؟ جواب، حضرت ام سلمہ۔ سوال، وہ کون سی خاتون تھیں جنہوں نے رسول خدا اور حضرت حمزہ دونوں کو دودھ پلایا؟ جواب، حضرت صوبیہ۔ سوال، شراب کس سن میں حرام ہوئی؟ جواب، 3 ہجری میں۔ سوال، بتائیے فاران کس شہر کا پرانا نام تھا؟ جواب، مکہ کا۔ سوال، غلاف کعبہ پہلی مرتبہ پاکستان میں کس سن میں بنا؟ جواب، 1963 میں۔ سوال، 2 ذبیحوں کا بیٹا حضرت اسماعیل اور حضرت ہاشم کس عظیم شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ جواب، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خاندان اہل بیت۔ سوال، پیغمبر اسلام کے قول کے مطابق خدا نے 4 عورتوں کو منتخب کیا ہے، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سوال، امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بارے میں کیا وجہ بیان کی؟ جواب، چونکہ جس وقت وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو اہل آسمان کے لیے ان کا نور اس طرح روشنی دیتا تھا جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ سوال، جب ایک دفعہ رسول خدا نے سلمان فارسی کو کسی کام سے خانہ سیدہ زہرا بھیجا تو انہوں نے وہاں کیا عجیب منظر دیکھا؟ جواب، سلمان فارسی فرماتے کہ میں نے آواز سنی کہ حضرت فاطمہ زہرا قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ سوال، وہ کون سے امام معصوم تھے جن کی شہادت کے بعد ان کے ہاتھوں اور پیروں سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹی گئی تھیں؟ جواب، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ سوال، امام موسی کاظم علیہ السلام نے کتنے سال قید میں گزارے؟ جواب، 14 سال۔ سوال، ہارون رشید نے کس ملعون کے ذریعے امام موسی کاظم علیہ السلام کو زہر دلوایا؟ جواب، سندھی بن شاہق۔ سوال، بتائیے وہ کون سی عظیم خاتون ہیں جن کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں؟ جواب، امام موسی کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب حمیدہ خاتون کے لیے۔ سوال، امام موسی کاظم علیہ السلام کے القاب میں کاظم کے بعد دوسرا کون سا لقب زیادہ مشہور ہے؟ جواب، باب الحوائج۔ سوال، امام موسی کاظم علیہ السلام کا روضہ کہاں ہے؟ جواب، کاظمین میں۔ سوال، کس سورہ کو قرآن کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب، سورہ الحمد کو۔ سوال، وہ کون سے 4 سورے ہیں جو چاروں ایک ساتھ اور ایک ہی جگہ نازل ہوئے؟ جواب، سورہ کوثر، سورہ نصر، سورہ لہب اور سورہ اخلاص۔ سوال، قرآن کے آخری پارے میں کتنے سورے ہیں؟ جواب، 37۔ سوال، وہ کون سا سورہ ہے جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوا؟ جواب، سورہ دہر۔ سوال، امام حسین کا سر مبارک نوک نیزہ پر سورہ کہف کی کس آیت کی تلاوت کر رہا تھا؟ جواب، 9ویں آیت کی۔ سوال، آیہ ولایت سورہ مائدہ کی کون سی آیت ہے؟ جواب، 55ویں۔ سوال، آیہ مبالغہ کس سورہ میں آئی ہے؟ جواب، سورہ آل عمران آیت نمبر 61
سوال قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال وہ کون سے صحابی رسول تھے جنہوں نے سب سے پہلے مکہ میں بآواز بلند قرآن کی تلاوت کی؟ جواب حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ سوال امام زمانہ ظہور کے بعد سب سے پہلے جس آیت کی تلاوت کریں گے وہ کون سی ہوگی؟ جواب سورہ ہود کی آیت نمبر 86۔ سابقہ انبیاء۔ سوال حضرت یوسف کو انہی کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ جواب 13 سال۔ سوال حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ جواب 12 بیٹے اور ایک بیٹی دینا۔ سوال اللہ نے کس شہر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت یونس کو مبعوث کیا؟ جواب نینوا۔ سوال دنیا کا سب سے پہلا حج کس شخصیت نے کیا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال قوم عاد کا مرکز کس علاقے کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضر الموت کا علاقہ۔ عقائد۔ سوال کیا شیعوں کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی و امام اختیار رکھنے کے باوجود گناہ نہیں کر سکتے؟ جواب جی ہاں۔ سوال شیخ صدوق کی عقائد پر سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ جواب الاعتقادیہ۔ سوال اگر کوئی قیامت کا مکمل طور پر انکار کر دے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ جواب جی ہاں، اگر اس انکار سے رسالت کا انکار بھی لازم آتا ہو۔ سوال کیا یہ عقیدہ شیعوں کا مسلم عقیدہ ہے کہ قرآن میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی؟ جواب جی ہاں۔ سوال تقیہ کرنا شیعہ عقائد کا لازمی حصہ ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے ہمارے عقیدے میں اسے کس نے قائم کیا تھا؟ جواب موجودہ قرآن کی ترتیب وہی ہے جسے رسول خود قائم کر کے گئے تھے۔ سوال اماموں کی شان میں مبالغہ آرائی کرنا یعنی مثلاً انہیں خدا کے مرتبے تک لے جانا یا ان کی تقصیر ان کے مقام و مرتبے کو کم کرنا کس طرح کے نظریے ہیں؟ جواب دونوں نظریات غلط اور گمراہ کن ہیں۔ سوال کیا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا کے آباء و اجداد حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب تک اور ان کی والدہ حضرت آمنہ تک تمام کے تمام مسلمان تھے، ان میں کوئی بھی کافر نہ تھا؟ جواب جی ہاں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ سوال کیا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ تمام انبیاء و ائمہ تمام ملائکہ سے افضل ہیں؟ جواب جی ہاں۔ سوال کیا یہ عقیدہ برحق ہے کہ 12 اماموں کی امامت کا اعتقاد رکھے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا؟ جواب جی ہاں۔ متفرقات۔ سوال اسماء حسنہ سب سے زیادہ کس سورہ میں آئے ہیں؟ جواب سورہ حشر میں۔ سوال اسلامی دنیا کا وہ کون سا مشہور ترین جملہ ہے کہ جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے؟ جواب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سوال کس یورپی زبان میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ ہوا؟ جواب لاطینی۔ سوال قرآن کا وہ کون سا سورہ جو موت کی سختی کو دور کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ جواب سورہ یاسین۔ سوال کس سورہ کے نزول کے بعد رسول نے باقاعدہ تبلیغ کا آغاز فرمایا؟ جواب سورہ مدثر۔ سوال کیا کلمہ طیبہ پورے قرآن میں کہیں ایک ساتھ آیا ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال تحلیل کسے کہتے ہیں؟ جواب لا الہ الا اللہ پڑھنے کو۔ سوال ام ایمن کون تھیں؟ جواب رسول خدا کے والد کی کنیز تھیں۔ سوال ام ایمن کا اصل نام کیا تھا؟ جواب برکہ۔ سوال ام الکتاب کسے کہا جاتا ہے؟ جواب قرآن مجید کو۔ سوال لفظ ابلیس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب رحمت الہی سے مایوس، نا امید۔ سوال ارتداد کسے کہتے ہیں؟ جواب دین اسلام سے پھر جانا۔ سوال اسلام میں مرتد کی کیا سزا ہے؟ جواب قتل۔ سوال پاکستان کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جواب شاہ فیصل مسجد اسلام آباد۔ سوال رسول خدا کے چچا حضرت عباس آپ سے کتنے سال بڑے تھے؟ جواب 3 سال۔ سوال وہ کون سے صحابی رسول تھے جنہیں حمایت المسجد مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا؟ جواب حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ سوال رسول خدا انتقال سے پہلے کتنے عرصہ بیمار رہے؟ جواب 13 دن۔ سوال وہ کون سے عالم دین تھے جو دعائے امام زمانہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے؟ جواب شیخ صدوق۔ سوال وہ کون سی دعا ہے جسے ماہ رمضان کی ہر رات پڑھنے کے لیے امام زمانہ نے تعلیم کی ہے؟ جواب دعائے افتتاح۔ سوال امام جعفر صادق علیہ السلام نے غیبت امام زمانہ میں کون سی دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب دعائے غریق۔ سوال دعائے غریق کیا ہے؟ جواب یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سوال وہ کون سی دعا ہے جو کوئی شخص 40 روز تک مسلسل پڑھے تو اگر مر بھی گیا ہو تو وہ امام کی نصرت کے لیے اٹھایا جائے گا؟
جواب دعائے عہد۔ سوال کیا سورہ دہر کا ایک دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں قرآن کی کس سورہ کی تلاوت کی تھی؟ جواب سورہ مریم۔ سوال امام حسن عسکری علیہ السلام کو کس ظالم بادشاہ نے زہر دے کر شہید کروایا؟ جواب المعتمد نے۔ سوال وضو کے متعلق آیات قرآن کے کس سورہ میں ہیں؟ جواب سورہ مائدہ۔ سوال فطرس کس شخص کا نام ہے؟ جواب ایک فرشتے کا۔ سوال امام ضامن کس امام کو کہا جاتا ہے؟ جواب امام علی رضا علیہ السلام کو۔ سوال بی بی معصومہ قم کے والد گرامی کا کیا نام تھا؟ جواب امام موسیٰ کاظم۔ سوال لڑکیاں عمر کے اعتبار سے قمری تاریخ کے لحاظ سے انگریزی تاریخ سے کتنے دن پہلے شرعاً بالغ ہو جاتی ہیں؟ جواب 97.5 روز پہلے۔ سوال کیا بیوی کو ملازمت کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے پر شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال عورتوں کے لیے حجاب میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ جواب چادر۔ سوال کیا عورتوں کے لیے بے حجاب فوٹو کے نگیٹو کو کسی دکان سے ڈیولپ کروایا جا سکتا ہے؟ جواب اگر فوٹو بنانے والا ان عورتوں کو نہ پہچانتا ہو تو بنا سکتا ہے۔ سوال اگر کوئی عورت اپنے بالوں پر مصنوعی بالوں کی وگ لگائے تو کیا پھر بھی نامحرموں سے چھپانا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال عورتوں کا باریک بھویں بنوانا کیسا ہے؟ جواب اگر زینت میں شمار نہ ہوتا ہو تو جائز ہے، اور اگر باریک بھویں زینت میں شمار ہوتی ہوں تو انہیں نامحرموں سے چھپانا چاہیے۔ سوال کیا کوئی عورت اپنے بے پردہ فوٹو کسی نامحرم اور مرد کو دکھا سکتی ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال کسی مرد کا باحجاب خواتین میں پڑھانا یا تقریر کرنا کیسا ہے؟ جواب اگر کسی فتنے کا خوف نہ ہو تو جائز ہے۔ سوال عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر میں کام کرنا کیسا ہے؟ جواب اگر کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو تو جائز ہے۔ سوال کیا عورتیں اپنے چہرے یا ہونٹوں کے اوپر جو بال اگ آتے ہیں انہیں صاف کروا سکتی ہیں؟ جواب جی ہاں۔ سوال چہرہ یا بدن کی خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری کروانا کیسا عمل ہے؟ جواب اگر نامحرم کے چھونے اور حرام نگاہ کا سبب نہ ہو تو جائز ہے۔ سوال اگر کوئی بڑا نقصان نہ پہنچے تو کیا اپنا گردہ کسی کو عطیہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب اگر دوسرے کی زندگی اس پر موقوف ہو تو کیا جا سکتا ہے؟ سوال کیا کسی مرنے والے کے رشتہ دار اس کے کسی عضو کو نکال کر عطیہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں۔ سوال کیا زندہ جسم سے کاٹ کر الگ کیے جانے والے اعضاء پاک ہوتے ہیں؟ جواب جی نہیں، وہ نجس ہو جاتے ہیں۔ سوال کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام ہے؟ جواب جی نہیں، حرام نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے۔ وضو، غسل و تیمم۔ سوال تیمم کس نبی کی امت کے لیے سب سے پہلے جائز ہوا؟ جواب رسول خدا کی امت کے لیے۔ سوال تیمم کا حکم کس سن میں نازل ہوا؟ جواب سن 6 ہجری میں۔ سوال تیمم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ارادہ کرنا۔ سوال کیا وضو اور غسل دونوں کے لیے تیمم ہوا کرتا ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال کیا وضو میں پاؤں کے مسح میں اگر 2-3 انگلیاں مسح میں چھوٹ جائیں تو کیا مسح صحیح ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال آقائے سیستانی اور امام خمینی کے فتوے میں بائیں ہاتھ سے سر کا مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب جائز ہے، البتہ بہتر ہے کہ دائیں ہاتھ ہی سے کیا جائے۔ سوال کیا سر کے بالوں پر مہندی کا رنگ لگا ہو تو غسل ہو سکتا ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال اگر کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ چہرہ 3 دفعہ ہی دھویا جاتا ہے 3 دفعہ چہرہ دھوتا رہا ہو تو اس کے پچھلے وضو اور نمازوں کا آقائے سیستانی کے فتوے میں کیا حکم ہے؟ جواب اس مسئلے میں اس کی پچھلے نمازیں صحیح ہیں، آئندہ خیال رکھنا ہے۔ سوال چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد سر کے مسح سے پہلے مردوں کا داڑھی پر ہاتھ پھیرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ سوال کیا وضو کرنے کے بعد دونوں گیلے ہاتھوں کا آپس میں ملایا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں۔ روزہ۔ سوال روزے کی حالت میں کون سی واجب نمازیں ادا کی جاتی ہیں؟ جواب فجر، ظہر، عصر۔ سوال عربی میں لفظ صوم کے کیا معنی ہیں؟ جواب رک جانا یا ترک کرنا۔ سوال اعتکاف کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب کسی جگہ ٹھہرنے یا پابند ہونے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ سوال رسول اللہ نے آخری بار کتنے دن اعتکاف کیا تھا؟ جواب 6 دن۔ سوال کس رکن اسلام کو گناہوں سے بچنے کی ڈھال کہا جاتا ہے؟ جواب روزے کو۔ سوال روزہ۔ سوال کھانے پینے کے دوران اٹھنے والی بھاپ اگر ناک میں چلی جائے تو کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال وہ عورتیں جو پردہ نہ کرتی ہوں مگر روزہ رکھتی ہوں تو کیا ان کا روزہ صحیح ہوگا؟ جواب صحیح ہوگا مگر بے پردگی کا گناہ ملے گا۔ سوال کسی حرام چیز سے وقت آنے پر افطار کرنے سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا کیسا ہے؟ جواب جائز ہے۔ اصحاب معصومین علیہم السلام۔
سوال ام ایمن کا نکاح رسول اللہ نے کس سے پڑھایا؟ جواب زید بن حارثہ سے۔ سوال عورتوں میں حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ جواب حضرت میمونہ۔ سوال صحابیات میں سب سے پہلے کس نے ہجرت کی؟ جواب حضرت ام سلمہ نے۔ سوال میزبان رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت ابو ایوب انصاری۔ سوال حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کہاں ہے؟ جواب قسطنطنیہ ترکی میں۔ سوال حضرت علی نے حضرت ابو ایوب انصاری کو کس جگہ کا گورنر مقرر کیا؟ جواب مدینے کا۔ سوال فتح مکہ کے بعد کس صحابی کو رسول خدا نے مکہ میں تعلیم دینے کے لیے مقرر کیا؟ جواب معاذ ابن جبل۔ سوال عورتیں معاذ جیسا شخص پیدا کرنے سے قاصر ہیں، یہ جملہ کس عظیم ہستی کا ہے؟ جواب مولا علی علیہ السلام۔ سوال حضرت معاذ کا انتقال کس بیماری میں ہوا؟ جواب طاعون۔ معلومات عامہ۔ سوال پاکستان کس اسلامی تاریخ و وجود میں آیا؟ جواب 27 رمضان المبارک 1366 ہجری۔ سوال سب سے پہلا نشان حیدر کس فوجی کو دیا گیا؟ جواب کیپٹن سرور شہید۔ سوال رسول خدا کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا کیا نام تھا؟ جواب حارث بن عبد العزیز۔ سوال رسول اللہ نے جو مہر خطوط پر لگوانے کے لیے بنوائی تھی اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب محمد رسول اللہ۔ سوال غزوہ بدر میں کافر قیدیوں کو جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کی رہائی کے لیے کیا شرط تھی؟ جواب کہ وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ سوال پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ جواب 2.5 سال کا۔ سوال سورہ الاساس کس سورہ کا دوسرا نام ہے؟ جواب سورہ اخلاص کا۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے؟ جواب سورہ رحمان۔ سوال کون سے 2 صحابی رسول خدا سے شکل میں بہت ملتے جلتے تھے؟ جواب نمبر 1 حضرت مسیب بن عمیر، نمبر 2 حضرت جعفر طیار۔ سوال حجۃ الوداع میں وہ کون سے صحابی تھے جو بلند آواز سے خطبہ دوسرے اصحاب تک پہنچاتے رہے تھے؟ جواب حضرت ربیع۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جس کے لغوی معنی سونے کے ہیں؟ جواب سورہ زخرف۔ سوال جنت البقیع میں سب سے پہلے کون سے مسلمان صحابی دفن کیے گئے؟ جواب حضرت عثمان ابن مظعون۔ سوال سورہ قدر کی کس آیت میں آیا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے؟ جواب تیسری آیت میں۔ نماز۔ سوال کیا یہ بات صحیح ہے کہ سفر میں قضا روزہ تو نہیں رکھ سکتے لیکن قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں۔ سوال امام زمانہ علیہ السلام جب اس دنیا سے گزر جائیں گے تو ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جواب امام حسین علیہ السلام۔ سوال نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے کم از کم کتنے افراد کی تعداد ضروری ہے؟ جواب 5۔ سوال نماز جعفر طیار اہل سنت فرقے میں کس نام سے رائج ہے؟ جواب صلاۃ التسبیح۔ سوال مردوں کے لیے نماز طواف میں بلند آواز سے قرأت کرنا کیا واجب ہے؟ جواب جی نہیں، اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے پڑھے چاہے آہستہ۔ سوال کیا یہ بات صحیح ہے کہ مستحب طواف کی نماز پوری مسجد الحرام میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال کیا یہ بات صحیح ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال کس شخص کو روایت میں یہ کہا گیا کہ وہ خدا کی توہین کرنے والا ہے؟ جواب جو لوگوں کے سامنے اچھی طرح نماز پڑھے اور اکیلے میں محض ٹھونگے مارے۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جسے نماز میں ایک سانس میں پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے؟ جواب سورہ اخلاص۔ خمس و زکوٰۃ۔ سوال اگر کسی عورت کے پاس اس کی حیثیت سے بڑھ کر زیورات ہوں تو کیا ان کا خمس دینا ہوگا؟ جواب جی ہاں۔ سوال اس کی حیثیت کا تعین کون کرے گا؟ جواب عرف وہ معاشرہ جہاں وہ عورت رہتی ہے۔ سوال اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ اس رقم پر سال پورا ہو گیا ہے، اس کا خمس میں کل نکال لوں گا، تو کیا آج اس رقم سے خریداری کر سکتا ہے؟ جواب جی نہیں، البتہ اگر مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لے لے تو صحیح ہے۔ سوال کیا سہم سادات کی رقم سے غریب سادات کو ضرورت کی چیزیں خرید کر دی جا سکتی ہیں؟ جی نہیں، انہیں رقمی دی جائے گی۔ سوال اگر مال حرام حلال مال میں اس طرح مل جائے کہ الگ نہ ہو سکے تو کیا کیا جائے؟ جواب اس کا خمس نکالا جائے۔ سوال اگر کوئی حرام مال کی مقدار جانتا ہو اور وہ حلال مال میں مل جائے تو کیا پھر بھی اس کا خمس نکالے؟ جواب جی نہیں، پھر حرام مال کو الگ کرے اور اس کے حاکم شرع تک پہنچائے۔ سوال کیا عام گھریلو کپڑوں پر جو پہن لیے جاتے ہیں ان کا خمس ادا کرنا ضروری ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال بہت سے مستحبات کی انجام دہی پر جو خرچ آتا ہے، مثلا زیارات کے سفر
وغیرہ پر کیا اس کا خمس بھی ادا کرنا ضروری ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال گھر کی زیب و زینت یا ڈیکوریشن پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کیا اس کا خمس دینا چاہیے؟ جواب اگر اس کی شان سے زیادہ خرچ نہ کیا ہو تو خمس نہیں ہے۔ سوال جس گھر میں انسان رہتا ہو اگر وہ اسے بیچے تو کیا اس پر خمس دینا ہوگا؟ جواب جی نہیں۔ حج و عمرہ، سوال کیا پاکستانی سے نظر کر کے عمرہ مفردہ کا احرام پہن سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں۔ سوال کیا عمرہ مفردہ اپنے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ پیسے جمع کر کے اپنی طرف سے کسی ایک شخص کو عمرے پر بھیج دیں تاکہ سب کو عمرے کا ثواب ملے؟ جواب جی ہاں۔ سوال کیا مردوں کی طرف سے عورت کو یا عورتوں کی طرف سے مرد کو مستحب عمرہ یا مستحب حج پر بھیجا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال اگر محروم کی طرف سے کسی کو حج پر بھیجا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب نائب۔ سوال جو نائب بنا کر حج یا عمرے پر بھیجتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ منوب انا۔ سوال نائب جس کی طرف سے حج کر رہا ہو کیا اس کا نام جاننا یا زبان پر لانا ضروری ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال روضہ رسول میں داخل ہونے کے لیے کس دروازے سے داخل ہونا مستحب ہے؟ جواب باب جبرائیل سے۔ سوال مسجد الحرام میں داخل ہونے کے لیے کس دروازے سے داخل ہونا مستحب ہے؟ جواب باب السلام سے۔ سوال کیا احرام پہننے سے پہلے غسل کرنے یا اس کے بعد نماز احرام پڑھنا واجب ہے؟ جواب جی نہیں، یہ فقط مستحب ہے۔ نجاست و مطہرات، سوال جس دسترخوان پر شراب رکھی ہو وہاں سے کوئی حلال چیز کھانا کیسا ہے؟ جواب حرام ہے۔ اسلامی کتابیں، سوال وہ کون سی کتاب ہے جسے شیخ صدوق نے امام زمانہ کے حکم پر لکھا؟ جواب کمال الدین و اتمام النعمہ۔ سوال یہ کتاب کس کے بارے میں لکھی گئی ہے؟ جواب یہ امام زمانہ کے بارے میں ہے۔ سوال امام حسن عسکری علیہ السلام کے وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے امام زمانہ کی پیدائش سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام پر ایک کتاب لکھی؟ جواب فضل ابن شاذان۔ سوال ارمراجات کے نام سے کتاب کس مشہور ترین شیعہ عالم دین کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب آیت اللہ عبد الحسین شرف الدین۔ سوال مصائب امام حسین علیہ السلام پر معتبر کتاب اللحوف کس نے لکھی؟ جواب رضی الدین ابن طاووس۔ فارسی اردو الفاظ، سوال مندرجہ ذیل الفاظ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 ڈاکٹر، پس شک، نمبر 2 نرس، پرستار، نمبر 3 ہسپتال، بیمارستان، نمبر 4 جھاڑو، جاروب، نمبر 5 بلب، قمقمہ، نمبر 6 رسی، ریشمہ، نمبر 7 پیالی، فنجان، نمبر 8 ٹائی، کراوات، نمبر 9 چابی، کلید، نمبر 10 کھڑکی، پنجرہ۔ اخلاقیات، سوال رسول خدا نے مکمل خوش نصیبی کسے کہا ہے؟ جواب انسان پوری زندگی اطاعت الہی میں گزار دے۔ سوال رسول خدا نے کس مومن پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے؟ جواب جو اپنی اولاد کو تو رزق کی فراوانی میں چھوڑ آئے اور خود خدا کے پاس برائیاں لے کر پیش ہو۔ سوال رسول خدا کو ہنسنے والے لوگوں پر زیادہ تعجب کیوں ہوتا تھا؟ جواب کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خدا ان سے راضی ہے یا ناراض، پھر بھی لاپرواہی سے ہنستے رہتے ہیں اور آخرت سے غافل رہتے ہیں۔ سوال رسول خدا دینداری کے ثبوت کے لیے کس چیز کو کافی سمجھتے تھے؟ جواب اوقات نماز کی پابندی کو۔ سوال کسی پر جادو کرانا کیسا عمل ہے؟ جواب حرام ہے۔ سوال رسول خدا نے علم کو کس چیز کے ذریعے قید کرنے کو کہا ہے؟ جواب کتابت کے ذریعے یعنی لکھ کر۔ سوال آپس کی دشمنیاں ختم کرنے کا کیا نسخہ رسول خدا نے تجویز کیا ہے؟ جواب ایک دوسرے کو تحفے دینا کہ اس سے سینے کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سوال رسول خدا نے نامحرم مرد و عورت کو تنہائی کی جگہ پر بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ جواب کیونکہ تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ سوال کسی دوسرے سے کچھ مانگنے سوائے 2 مقامات کے بہت برا سمجھا گیا ہے، وہ کون سے مقامات ہیں؟ جواب نمبر 1 شدید غربت ہو، نمبر 2 رسوا کر دینے والا قرض ہو۔ سوال ہر نبی کی امت کی آزمائش الگ تھی، بتائیے رسول خدا کی امت کی آزمائش کس کے ذریعے کی گئی؟ جواب مال و دولت کے ذریعے۔ سوال مولا علی نے ایمان کی کمزوری کی کیا نشانی بیان کی ہے؟ جواب نماز کے لیے کسی شخص کی سستی۔ سوال روایت میں بہترین مال کسے کہا گیا؟ جواب جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ سوال روایت میں سفید بالوں کو کیا کہا گیا ہے؟ جواب موت کے قاصد۔ سوال زبان
چھوٹا سا عضو ہے لیکن بڑے بڑے جرم اس سے سرزد ہوتے ہیں، یہ قول کس معصوم کا ہے؟ جواب امام علی علیہ السلام۔ سوال سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے مولا علی نے کیا تاکید فرمائی ہے؟ جواب مولا علی فرماتے ہیں سستی اور کاہلی سے بچنا اگر امور دنیا میں کبھی سستی ہو بھی جائے تو خیر ہے، لیکن آخرت کے کاموں میں کاہلی کو ہرگز نہ آنے دینا۔ سوال رسول خدا کون سے دو کاموں میں کسی اور کی شراکت گوارا نہیں کرتے تھے؟ جواب نمبر 1 وضو، نمبر 2 اپنے ہاتھ سے سائل کو صدقہ دینا۔ سوال رسول خدا نے کن 3 اشخاص کو تاکید کی ہے کہ رات کو ان کے علاوہ کوئی اور نہ جاگے؟ جواب نماز گزار، مسافر، طالب علم۔ سوال تواضع اور انکساری کی کم از کم حد کیا ہے؟ جواب ہر ملنے والے کو مسلمان کو سلام کیا جائے، محفل میں جہاں جگہ مل جائے اس پر راضی ہو جائے۔ سوال اگر کوئی عالم یا طالب علم کسی علاقے سے صرف گزر جائے، چاہے وہ کچھ کھائے نہ پیے، تو اس کا کیا ثواب و فائدہ روایات میں بتایا گیا ہے؟ جواب خدا اس آبادی کی قبور سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ سوال جو شخص علم میں ترقی کرے لیکن تقوی میں ترقی نہ کرے، ایسے شخص کے لیے رسول خدا نے کیا فرمایا ہے؟ جواب ایسا شخص خدا سے دوری کا مستحق ہے۔ سوال مولا علی علیہ السلام نے 2 بیٹیوں، 2 پھوپھیوں یا 2 خالاؤں کی کفالت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب وہ اسے دوزخ سے بچانے کا سبب بن جائیں گی۔ سوال جو اپنے مومن بھائی کی پسندیدہ چیز دے کر اسے خوش کرے، رسول خدا نے اس کا کیا ثواب بتایا؟ جواب نمبر 1 خدا اس کے نامہ اعمال میں 1 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، نمبر 2 اس کی 1 لاکھ برائیاں مٹاتا ہے، نمبر 3 اس کے 1 لاکھ درجات بلند کرتا ہے۔ سوال سچی توبہ کرنے والے کی کون سی نشانیاں رسول خدا نے بیان کی ہیں؟ جواب نمبر 1 حرام کاموں سے بچتا ہے، نمبر 2 طلب علم میں حریص ہوگا۔ سوال رسول خدا نے احمق کی کون سی 3 نشانیاں بیان کی ہیں؟ جواب نمبر 1 فرائض الہی میں سستی کرتا ہے، نمبر 2 اللہ کے بندوں سے مذاق کرتا ہے، نمبر 3 ذکر خدا کے علاوہ بکثرت گفتگو کرتا ہے۔ سوال جو مرد یا عورت نماز میں سستی کرے، خدا اسے کتنی قسم کی سزائیں دے گا؟ جواب رسول خدا فرماتے ہیں خدا اسے 18 قسم کی سزائیں دے گا۔ سوال مومن کی دنیا میں کون سی 3 خوشیاں رسول خدا نے قرار دی ہیں؟ جواب نمبر 1 مومن بھائیوں سے ملاقات کی خوشی، نمبر 2 روزہ کے افطار کی خوشی، نمبر 3 آخر شب میں نماز تہجد کی خوشی۔ سوال رسول خدا نے کون سی چیزیں یاد کرنے سے مصیبتوں کے جھیلنے کو آسان بنایا ہے؟ جواب نمبر 1 موت کا دن، نمبر 2 قبر سے نکلنے کا دن، نمبر 3 خدا کے حضور پیش ہونے کا دن۔ سوال رسول خدا نے اپنی امت کے لوگوں کو کون سی 3 اقسام بیان کی ہیں؟ رسول خدا نے اپنی امت کے لوگوں کی کون سی 3 اقسام بیان کی ہیں؟ جواب نمبر 1 جو ملائکہ کے مشابہ ہیں ان کی فکر تسبیح و تحلیل ہے، نمبر 2 جو انبیاء کے مشابہ ہیں ان کی فکر نماز، روزہ اور صدقہ ہے، نمبر 3 جو جانوروں کے مشابہ ہیں ان کی فکر کھانا پینا اور سونا ہے۔ سوال رسول خدا نے کعبے کی طرف دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب اے عظیم گھر خوش آمدید، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے لیکن مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ سوال رسول خدا نے کون سی 3 چیزوں کو حماقت کی نشانی قرار دیا ہے؟ جواب نمبر 1 زیادہ کھیل کود، نمبر 2 فضول باتیں، نمبر 3 بد اخلاقی۔ سوال دعا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ جواب کیونکہ ایسی دعا پھر کبھی نامنظور نہیں ہوتی۔ سوال بدقسمت فرد ایک روایت میں کسے قرار دیا گیا ہے؟ جواب علم کی صحبت سے کنارہ کشی کرنے والا اور مال حرام کھانے والا۔ سوال رسول خدا کو اس دنیا کے کون سی 3 کام پسند تھے؟ جواب نمبر 1 نماز جنازہ پڑھنا، نمبر 2 علماء کے پاس بیٹھنا، نمبر 3 مساجد کی طرف جانا۔ سوال مولا علی نے اپنے پیٹ میں حلال و پاکیزہ غذا داخل کرنے کا کیا فائدہ بیان فرمایا ہے؟ جواب تمہاری زبان سے پاکیزہ باتیں نکلیں گی۔ موضوعاتی احادیث یاد کیجیے۔ میرے نزدیک کسی مومن کی مدد کرنا 1 مہینے کے روزہ رکھنے اور مسجد الحرام میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جس نے مومن کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کو پریشان نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی، امام علی علیہ السلام۔ جو مومن اپنے مومن بھائی کے ساتھ نیکی کرے گا وہ گویا خود رسول پاک کے ساتھ نیکی کرے گا۔ خدا اس وقت تک مومن کی مدد کرتا رہتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں 4 بڑے فتنے ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ راگ و رنگ اور گانا بجانا ہوگا۔ جب تمہیں کوئی خوش نصیب ہو تو ساز و باجے کے ذریعے اسے خدا کی ناراضگی کا سبب نہ بننے دو۔ جو شخص گانا سنتا ہے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ گانا ایک ایسا گناہ ہے جس پر اللہ نے جہنم کا عذاب رکھا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے وہ مصائب سے محفوظ نہیں رہتا، اس گھر میں دعا قبول نہیں ہوتی اور اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے۔